باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا يموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تضرب تو ایک مرد مارے گا آنے والے زمانے میں۔ بحث جیسا کہ آپ میرے عزیز جانتے ہیں شرح امثلہ میں چل رہی ہے، اور شرح امثلہ میں شروع میں عرض کیا تھا دو بڑی بحثیں ہیں۔ ایک کچھ اصطلاحات، امر کا کیا معنی ہے، نہیں کا کیا معنی ہے، ماضی کا کیا معنی ہے، مضارع کا کیا معنی ہے، استقبال کا کیا معنی ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے جو معنی وہ بیان کیے۔ دوسرا جو مہم بحث ہے اس شرح امثلہ میں وہ صیغہ سازی ہے، ٹھیک ہے، کہ مثلا ضربا جو ماضی ہے یہ کیسے بنا ہے، ضربا یہ کیسے بنا ہے، ماضی کے جو 14 صیغے ہیں یہ کیسے بنے ہیں، یہ صیغہ سازی کے بارے میں بحث گزری ہے۔ ابھی جو بحث ہماری چل رہی ہے نا میرے عزیزو، وہ فعل مضارع کے بارے میں ہے، اور فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہیں ان میں جو غیب کے 6 صیغے ہیں ان کے صیغہ بنانے کا طریقہ کار کیا تھے، کیسے بنے، وہ نہ بیان ہو چکے ہیں سابقہ درسوں میں۔ آج جو بیان کرنے لگے ہیں وہ فعل مضارع مخاطب کے جو 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ فعل مضارع مخاطب کے 6 صیغے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، ان کے بارے میں بیان کرنا ہے، اور انشاءاللہ آخر میں جو 2 متکلم کے ہیں، واحد متکلم کا اور جمع متکلم کا، وہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے انشاءاللہ۔ توجہ فرمائیے، تضربو کا کیا معنی ہے؟ تضربو کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ تو ایک مرد مارے گا آنے والے زمانے میں۔ تضربو مخاطب کا صیغہ ہے نا، تضربو تو ایک مرد مارے گا آنے والے زمانہ میں، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا جی اس صیغے کا معنی۔ صیغہ کس کا ہے جی؟ صیغہ یہ تضربو کس کا صیغہ ہے؟ واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے جی، واحد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے ہے، صحیح ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے اور معلوم ہے۔ صحیح ہے یعنی معطل نہیں ہے، ثلاثی ہے یعنی رباعی نہیں ہے، معلوم ہے یعنی فعل معلوم ہے، مجہول نہیں ہے، یہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں۔ مجرد ہے یعنی مزید فی نہیں ہے، اس کے تمام حروف اصلی ہیں، اس میں کوئی چیز زیادہ نہیں ہے۔ تو معنی بیان کیا، معنی کے بعد صیغہ بتایا کہ یہ کس کا ہے۔ اب بنا رہے ہیں صیغہ سازی کے، یہ تھا کیا اور یہ تضربو کیسے بن گیا۔ توجہ فرمانا، تضربو فرماتے ہیں اصل میں تھا ضربا، واحد مذکر غیب کا صیغہ تھا، فعل ماضی سے ضربا تھا، واحد مذکر غیب تھا فعل ماضی سے۔ ہم نے چاہا کیا کریں آگا جان، فعل مضارع مخاطب کا صیغہ بنائیں۔ فعل مضارع مخاطب کا صیغہ جب ہم بنانا چاہتے تھے تو ہم نے کیا کام کیا، شروع میں جو حرف استقبال ہے، شروع میں وہ کیا ہے، حرف استقبال تا، جو استقبال کی علامت ہے ضربا کے شروع میں وہ لے کر آ گئے۔ فاء الفعل کو ساکن کر دیا، عین الفعل کو کسرہ دے دیا اور لام الفعل کو دے دیا ضمہ، تو کیا بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ بین ضربا جو تھا، ضربا کے شروع میں کیا لائے، علامت ہے مضارع حرف استقبال تا لگا دی، فاء الفعل کو ساکن کر دیا زواد کو، عین الفعل کو کسرہ دے دیا را کو، لام الفعل کو ضمہ دے دیا، بن گیا تضربو، تضربو بن گیا بر وزن تفعلو۔ پھر انشاءاللہ اس کا وزن بنائیں گے کہ تا کے مقابلے میں ہے، زواد فا کے مقابلے میں ہے، را عین کے مقابلے میں ہے، با لام کے مقابلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر نا انت کی ضمیر ہوتی ہے، تضربو کے اندر انت کی ضمیر پوشیدہ ہے، مرفوع ہے کیونکہ اس کا فاعل ہے۔
تضربو کے بعد دوسرا سیغہ کس کا آگا جان؟ تثنیہ کا. تضربو تضربانے، تم دو مرد مارو گے آنے والے زمانہ میں، معنی ہو گیا جی. سیغہ کس کا ہے؟ تثنیہ مذکر، مخاطب کا سیغہ ہے، فعل مضارع سے ہے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے. تضربانے اصل میں کیا تھا آگا جان؟ تضربو تھا، مفرد تھا، تضربو مفرد تھا. ہم نے چاہا تثنیہ بنائیں. جب ہم تثنیہ بنانا چاہتے تھے تو میرے عزیزو الف تثنیہ کی علامت ہے، الف تثنیہ کی علامت ہے. یہ الف نون عوض رفع کے ساتھ، الف جو تثنیہ کی علامت ہے اس کو نون جو رفع کے بدلے میں اس کے ساتھ اس تضربو کے آخر میں لے کر آ گئے. تضربانے بن گیا. کیا عرض کیا ہے؟ تضربانے تھا، تضربو مفرد تھا. ہم نے چاہا تثنیہ بنائیں تو تثنیہ بنانے کے لیے ہم نے تثنیہ کی علامت لے کر آئے. الف تثنیہ کی علامت ہے اور وہ جو بو ہے اس کے بدلے میں نون ہوتی ہے، رفع کے بدلے والی نون. تو الف تثنیہ اور رفع کے بدلے والی نون جو ہے اس کو آخر میں لے کر آ گئے، بن گیا تضربانے بر وزن تفعلانے. ٹھیک ہے. اگلا سیغہ جی تضربو تضربانے، تضربونا. تضربونا کا کیا معنی ہے؟ تم سب مرد مارو گے آنے والے زمانے میں. کس کا سیغہ جناب؟ جمع مذکر مخاطب کا سیغہ، فعل مضارع سے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے. تضربون اصل میں تھا تضربو، مفرد تھا، ہم نے چاہا جمع بنائیں تو جمع کی علامت ہے واو. واو اور نون جو رفع کے بدلے میں ہوتی ہے اس کو ساتھ لے کر آ گئے. واو جمع کی علامت اور نون جو رفع کے بدلے میں آخر میں لگائی دی تو کیا بن گیا؟ تضربونا. تضربونا بن گیا آگا جان. تضربو کے آخر میں واو لے آئے ہیں اور نون لے کر آ گئے تو بن گیا تضربو نا. میرے عزیز بھائیوں یہ تین جو ہے نا جمع مذکر کے تھے. آگے تین آ رہے ہیں مؤنث کے، وہ میں پھر عرض کرتا ہوں. پہلے تین مذکر کے جو بیان کیے ہیں پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تضربو تو ایک مرد مارے گا آنے والے زمانے میں. واحد مذکر مخاطب کا سیغہ ہے، فعل مضارع سے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے. پہلے بتایا پھر بھی عرض ہے. صحیح ہے یعنی معطل نہیں ہے، ثلاثی ہے یعنی مطلب کیا ہے؟ رباعی نہیں ہے، مجرد ہے یعنی مزید فی نہیں ہے، معلوم ہے یعنی مجہول نہیں ہے. اصل میں ضربا تھا، فعل ماضی کا سیغہ، ضربا فعل ماضی کا سیغہ مفرد مذکر غیب تھا. ہم نے چاہا کہ فعل مضارع کا مفرد مذکر مخاطب بنائیں، لہذا تا جو استقبال کی علامت ہے اس کے اول میں لے آئے. تا جو استقبال کی علامت ہے اس کے اول میں لے آئے. کس کے اول میں؟ بھلا ضربا کے اول میں. اور فاعل فعل کو ساکن کر دیا. فاعل فعل بنے گا زواد، اس کو ساکن کر دیا. عین الفعل کو مکسور کے راہ ہے اس کو کسرہ دیا. اور لام الفعل جو با ہے اس کو مضموم کر دیا یعنی پیش دے دی، ضمہ دے دیا. بن گیا تضربو بر وزن تفعلو. زاد فاعل فعل، را عین الفعل ہے اور با لام الفعل ہے. زاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے. تضربو بر وزن تفعلو ہے نا. تو اب تضربو کو تفعلو پہ چیک کرو. تا ٹھیک ہے کو چھوڑو، یہ تو مضارع کی ہے. زاد فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل ہے. اس کی منفصل ضمیر انتا ہے جو اس میں لازمی طور پر مستتر ہے. یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ اس کا فاعل ہے. یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ اس کا
فاعل ہے. تضربانے تم دو مرد مارو گے آنے والے زمانے میں، یہ معنی ہے جی. صیغہ تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے جناب. یہ تضربان تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے فعل مضارع سے. صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے. تضربان اصل میں تضربو تھا، مفرد تھا. مفرد کون تھا؟ تضربو. ہم نے چاہا تثنیہ بنائیں، لہذا الف جو تثنیہ کی علامت اور فاعل کی ضمیر ہے. الف تثنیہ کی علامت ہے، ہمیشہ یاد رکھیں. اور آپ کو یاد ہے الف جو تثنیہ کی علامت اور فاعل کی ضمیر ہے، نون عوض رفع کے ساتھ، نون عوض رفع کے ساتھ اس کے آخر میں لے آئے، بن گیا تضربا نے. تضربا نے بر وزن تفعلان نے. زاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے. الف اس میں تضربان میں الف کیا ہے؟ تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے آخر والی نون. اور نون واحد کے رفع کے بدلے میں ہے. تضربان والی نون واحد کے رفع کے بدلے میں ہے. واحد یعنی تضربو میں جو با کے اوپر ضمہ تھا اس کے بدلے میں یہ آئی ہوئی ہے. اور اس کی منفصل ضمیر انتما ہے. تضربان کے اندر جو ضمیر ہے منفصل وہ انتما ہے. تضربونا مانا تم سب مرد مارو گے آنے والے زمانے میں. جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے جناب. تضربونا جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے ہے. صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے. تضربون اصل میں تضربو تھا، واحد تھا. ہم نے چاہا اسے جمع بنائیں، لہذا واؤ جو جمع مذکر کی علامت ہے، جمع کی علامت واؤ ہے اور فاعل کی ضمیر تھی، اس کے آخر میں لے آئے، بن گیا تضربونا. واؤ جو جمع کی علامت ہے اس کے آخر میں لے آئے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں نہیں بتا رہا، آخر میں بتائے گا. وہ یہ ہے کہ نون بھی لانی ہے جو رفع کے بدلے میں ہے، واؤ بھی لانی ہے اور نون بھی لانی ہے. بن گیا تضربونا بروزن تفعلونا. زاد فاعل فعل ہے جی، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے. تضربونا میں واؤ جمع کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے. واؤ جمع کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے. نون اس رفع کے عوض میں ہے جو واحد میں تھا اور اس کی منفصل ضمیر انتم ہے. تضربونا میں نون اس رفع کے بدلے میں ہے جو واحد میں تھا اور اس کی منفصل ضمیر انتم ہے. اب جناب اگلے، اور وہ تین جو مؤنث کے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں مخاطب کے 6 صیغے ہوتے ہیں نا، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے. 3 مذکر کے پڑھ لیے، 3 مؤنث کے جو ہیں یہ ہیں تضربینا، تضربان، تضربنا. ٹھیک ہے. ان میں دیکھو تضربینا کا کیا معنی ہے؟ تو ایک عورت مارے گی آنے والے زمانے میں. تو ایک عورت مارے گی آنے والے زمانے میں. صیغہ جی مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے. صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے. تضربینا اصل میں تھا تضربو، تضربینا تھا تضربو. واحد مذکر مخاطب کا صیغہ تھا، ہم چاہتے تھے واحد مؤنث مخاطبہ کا بنائیں. ٹھیک ہے. واحد مذکر مخاطب تھا، ہم نے چاہا واحد مؤنث مخاطبہ بنائیں، لہذا یا جو مفرد مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے، یا علامت ہے مفرد مؤنث مخاطبہ کی، اس کو نون عوض رفع کے ساتھ اس کے آخر میں لے آئے. ٹھیک ہے. یا کو اور نون عوض رفع کو اس کے آخر میں لے آئے اور یا کی مناسبت سے ما قبل کو کسرہ دے دیا. بن گیا تضربینا. اگلا صیغہ آگے جان تضربانے. اس کا کیا معنی ہے؟ تم 2 عورتیں مارو گی آنے والے زمانے میں. تثنیہ مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے ہے. صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے. تضربان اصل میں تضربینا تھا، مفرد تھا، ہم نے چاہا تثنیہ بنائیں. الف جو تثنیہ کی علامت ہے یا سے پہلے لے کر آ گئے.
اب یا اور الف دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں، التقاء ساکن، یا گر گئی بن گیا تضربان، توجہ فرمائیے۔ اور وہ تین جو مؤنث کے ہیں یہ ہیں تضربینا، تضربان، تضربنا۔ تضربینا تو ایک عورت مارے گی، آنے والے زمانے میں مفرد مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے۔ تضربینا اصل میں تضربو تھا، واحد مذکر مخاطب تھا، ہم نے چاہا اسے واحد مؤنث مخاطب بنائیں، لہذا یا جو مفرد مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے، یا نون عوض رفع کے ساتھ اس کے آخر میں لے آئے، اور یا کی مناسبت کی وجہ سے اس کے ما قبل کو کسرہ دے دیا، بن گیا تضربینا، تضربینا۔ یا اور نون تو ہم لائے ہیں نا، اور با کو یا کی مناسبت سے پیچھے کیا دے دیا ہے، کسرہ دے دیا ہے یا کی مناسبت سے۔ تضربینا بروزن تفعلینا، زاد فاعل فعل ہے، یہاں را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے۔ فاعل فعل اسے کہتے ہیں جو فا کے مقابلے میں ہو، را عین الفعل ہے، عین الفعل یعنی عین کے مقابلے میں ہے، لام الفعل ہے یعنی لام کے مقابلے میں ہے۔ یا کیا ہے؟ یا ساکنہ مؤنث مخاطبہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے۔ نون اس رفع کے عوض میں ہے جو واحد میں تھا، اور اس کی منفصل ضمیر انتا ہے۔ تضربان ہے جناب، توجہ فرمانا، تم دو عورتیں مارو گی آنے والے زمانے میں، تثنیہ مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے تضربان، فعل مضارع سے ہے جی، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے۔ تضربان اصل میں تضربینا تھا، تضربینا تھا، مفرد تھا، کون سا بلا؟ تضربینا۔ ہم نے چاہا تثنیہ بنائیں، لہذا الف جو تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، الف جو تثنیہ کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، یا سے پہلے لے کر آ گئے، تضربینا کی یا سے پہلے لے کر آ گئے۔ اب یا اور الف دو ساکن اکٹھے ہو گئے، التقاء ساکنین کی وجہ سے یا گر گئی، یا گر گئی بن گیا تضربان۔ پھر کیا کیا گیا جان؟ تضربانہ بنا نا، تضربانہ، تو پھر نون کے فتح کو کسرے سے بدل دیا ہے، بن گیا تضربان۔ کیوں بدلا ہے؟ کیونکہ وہ جو تثنیہ کی نون ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، تثنیہ کی نون ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، لہذا نون کے فتح کو کسرے میں بدلا ہے۔ تضربان بر وزن تفعلان، زاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، اور با لام الفعل ہے، ٹھیک ہے، زاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، اور اس کی منفصل ضمیر انتما ہے۔ تضربنا جان یہ کیا ہے؟ تم سب عورتیں مارو گی آنے والے زمانے میں۔ تضربنا کا کیا معنی ہے؟ تم سب عورتیں مارو گی آنے والے زمانے میں، جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ فعل مضارع سے صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے، اور تضربنا اصل میں تضربینا تھا، مفرد تھا، ہم نے چاہا جمع بنائیں، تو لہذا نون جو جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے اس کے آخر میں لے کر آ گئے تضربینا کے، تو کیا بن گیا؟ تضربینانا، دو نون جمع ہو گئے، پہلا نون اعرابی ہے، دوسرا بنائی ہے، ایک کلمے میں اعراب اور بنا جمع ہونا جائز نہیں ہے، نون اعرابی کو حذف کر دیا، بن گیا تضربینا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جناب جو ہے مفرد کے ساتھ مشتبہ ہو گیا تضربینا، لہذا اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے یا کو حذف اور لام الفعل کو ساکن کر دیا، کیا بن گیا اگر جان؟ تضربنا، بن گیا تضربنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اضربو ہے جس کا معنی واحد متکلم کے دو صیغے، اضربو کا معنی ہے میں ایک عورت یا ایک مرد ماروں گا آنے والے زمانے میں۔ اضربو واحد متکلم کا صیغہ ہے جی، فعل مضارع سے صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے۔ اضربو ضربہ تھا، ہم نے چاہا واحد متکلم کا صیغہ بنائیں تو حمزہ مفتوحہ
جو ہے وہ واحد متکلم کی علامت ہے، اس کو شروع میں لے آئے، فاء الفعل کو ساکن کر دیا، عین الفعل کو کسرہ اور لام الفعل کو ضمہ دے دیا، تو بن گیا اضربو نضربو۔ ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ماریں گے آنے والے زمانے میں، متکلم مال غیر ہے، فعل مضارع ہے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے، نضربو ضربہ تھا، ہم چاہتے تھے جمع متکلم کا بنائیں، تو نون جو جمع متکلم کی علامت ہے شروع میں لے کر آ گئے، فاء الفعل کو ساکن کر دیا، ٹھیک ہے، عین الفعل کو مکسور اور لام الفعل کو ضمہ دے دیا، تو بن گیا نضربو۔ تضربنا تم سب عورتیں مارو گی آنے والے زمانے میں، جمع مؤنث مخاطبہ کا صیغہ ہے، فعل مضارع سے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے۔ تضربنا اصل میں تضربینا تھا، مفرد تھا، ہم نے چاہا جمع بنائیں، لہذا نون جو جمع مؤنث کی علامت ہے، نون جمع مؤنث کی علامت ہے، یاد رکھنا، اور فاعل کی ضمیر تھا، اس کے آخر میں لے آئے، بن گیا تضربینا۔ تضربینا تو پہلے ہی ہے نا، نون جمع کی جو لائیں وہ یہ ہے تضربینا، نا اب دو نون ہیں، دو نون جمع ہو گئے، پہلا نون اعرابی ہے، نون اعرابی ہے، اعرابی کا کیا مطلب ہے، یعنی رفع کے بدلے میں آیا ہوا ہے جو واحد میں تھا، تضربینا کا نون پہلا اعرابی ہے، یعنی وہ جو واحد میں ضمہ تھا اس کے بدلے میں آیا ہوا ہے، اور دوسرا بنائی ہے، اور ایک کلمے میں اعراب اور بنا کا جمع ہونا جائز نہیں ہے، لہذا نون اعرابی کو حذف کر دیا، بن گیا تضربینا۔ اب یہ تضربینا جو ہے اب یہ اپنے مفرد کے ساتھ مشتبہ ہو گیا، تضربینا مفرد بھی تضربینا تھا، یہ جمع والا بھی تضربینا بن رہا ہے، اب یہ اپنے مفرد کے ساتھ مل رہا ہے، لہذا اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے یا کو حذف اور لام الفعل کو ساکن کر دیا، تضربینا کی یا کو حذف کیا ہے، لام الفعل کو ساکن کر دیا، بن گیا تضربنا بر وزن تفعلنا، زاد فاء الفعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، نون جو آخر میں ہے جمع مؤنث کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، اس کی منفصل ضمیر ان تننا ہے، ٹھیک ہے۔ متکلم کے دو صیغے یہ ہیں، اضربو نضربو۔ اضربو میں ایک عورت یا ایک مرد ماروں گا آنے والے زمانے میں، واحد متکلم کا صیغہ ہے جی، فعل مضارع سے ہے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے۔ اضربو اصل میں ضربہ تھا، اضربو کس سے بنا ہے، ضربہ سے، فعل ماضی کا صیغہ مفرد مذکر غائب تھا، ضربہ کس کا تھا، فعل ماضی کا صیغہ مفرد مذکر غائب تھا، ہم نے چاہا فعل مستقبل کا صیغہ واحد متکلم بنائے گا جان، ہم واحد متکلم بنانا چاہتے تھے، لہذا حمزہ مفتوحہ جو حرف استقبال اور واحد متکلم کی علامت ہے، حمزہ مفتوحہ حرف استقبال ہے اور واحد متکلم کی علامت ہے، اس کے شروع میں لے آئے، کس کے شروع میں، ضربہ کے شروع میں لے آئے، اور فاء الفعل کو ساکن یعنی جو زواد ہے اس کو ساکن، عین الفعل کو مکسور جو را ہے کو کسرہ، اور لام الفعل کو ضمہ دے دیا جو کہ با بنتی ہے، اضربو بر وزن افعلو، زاد فاء الفعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، اس کی منفصل ضمیر انا ہے جو اس میں لازمی طور پر مستتر ہے، اور یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ فعل کا فاعل ہے۔ نضربو ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ماریں گے آئندہ زمانے میں، نضربو ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں ماریں گے آئندہ زمانے میں، متکلم مع الغیر کا صیغہ ہے، متکلم مع الغیر فعل مضارع سے ہے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے، نضربو اصل میں ضربہ تھا، فعل ماضی کا صیغہ مفرد مذکر غائب تھا، ہم نے چاہا کہ فعل مضارع کا صیغہ متکلم مع الغیر بنائیں، ٹھیک ہے نا، ضربہ کیا تھا، فعل ماضی کا صیغہ مفرد مذکر غائب تھا، ہم چاہتے تھے فعل مضارع کا صیغہ متکلم مع الغیر بنائیں، متکلم مع الغیر یعنی متکلم کے ساتھ اور بھی ہیں، لہذا نون جو استقبال اور متکلم مع الغیر کی علامت ہے، نون علامت ہے متکلم مع الغیر کی، اس کے اول میں لے آئے، کس کے اول میں بلا، کس کے اول میں لے آئے، ضربہ کے اول میں لے آئے، فاء الفعل کو ساکن جو کہ زواد ہے،
عین الفعل کو مقصول جو کہ را ہے اور لام الفعل کو مضموم کر دیا، بن گیا نضرب بر وزن نفلو، نون حرف استقبال ہے اور متکلم مال غیر کی علامت ہے، نون حرف استقبال متکلم مال غیر کی علامت ہے، زاد فاعل فعل ہے، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، زاد فاعل فعل ہے، نضربو میں را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، اور نحن اس میں واجب طور پر مستتر ہے اور یہ محلاً مرفوع ہے کیونکہ اس کا فاعل ہے۔ بس موفق مؤید رہیں میرے عزیزو، سلامتی ہو آپ کی، خدا آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔